الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے تو 11واں سبق جو ہم نے کل پڑھا تھا اس کی تمرین کو حل کرنا ہے۔ 11ویں سبق کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کچھ ضمیروں کے بارے میں پڑھا تھا، متکلم کی ضمیروں کے بارے میں اور حاضر کی ضمیروں کے بارے میں۔ محمد مدثر صاحب، تسنیہ والا سبق تو پرانا ہے۔ اچھا ہاں، ضمیر تسنیہ والی تھی، ٹھیک ہے۔ تو انا نحنو دو ضمیریں ہم نے پڑھی تھی، متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور اس کے بعد حاضر کے لیے دو ضمیریں استعمال ہوتی ہیں، انتا اور انتما۔ پھر یہی جو ہے انتما جس طرح مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تثنیہ مؤنث کے لیے، اور واحد مذکر حاضر کے لیے انت استعمال ہوتا ہے، واحد مؤنث حاضر کے لیے انتی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے پڑھا ہوا تھا ہوا غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو تثنیہ مذکر غائب کے لیے ہما استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور واحد مؤنث غائب کے لیے ہی ضمیر استعمال ہوتی ہے، تو تثنیہ مؤنث غائب کے لیے ہما ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے آپ لوگوں نے غائب کی ضمیروں کے بارے میں پڑھ لیا، حاضر کی ضمیروں کے بارے میں پڑھ لیا، اور متکلم کی ضمیروں کے بارے میں بھی پڑھ لیا۔ تو اس سے ہم جو ہے وہ حل کرتے ہیں آگے تمرین۔ جی، تمرین میں سب سے پہلا ہے سوال کہ ان مفرد الفاظ سے تثنیہ بنائیں۔ مفرد الفاظ سے تثنیہ بنائیں۔ رأسن، رأسن کا تثنیہ کیا آئے گا؟ بتائیں ذرا جلدی جلدی، سب بتائیں۔ رأسن، رأسان۔ جی، لسان کا تثنیہ کیا آئے گا؟ ہاں، لسانانی آئے گا، فخر اللہ صاحب۔ اچھا امین صاحب، لسانانی آئے گا۔ جی، صدرن کا تثنیہ کیا آئے گا؟ فخر اللہ صاحب۔ صدرانی، بالکل ٹھیک ہے۔ قلب کا تثنیہ کیا آئے گا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ بطن کا تثنیہ کیا آئے گا؟ بطنانی، ٹھیک ہے۔ اور عین کا تثنیہ کیا آئے گا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ جی، شفتن کا تثنیہ کیا آئے گا؟ شفتانی۔ اور ساقن کا تثنیہ کیا آئے گا؟ ساقانی، فخر اللہ صاحب، ساقان، پڑلی کو کہتے ہیں۔ امین سب سین کے ساتھ ہے، سین کے ساتھ۔ جی، قدم کا تثنیہ کیا آئے گا؟ قدمانی۔ رجل کا تثنیہ کیا آئے گا؟ فاروق صاحب،
رجلانے نہیں، رجلانے، رجلانے۔ رجلن اور رجلن میں فرق ہے، کیا فرق ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ رجلن اور رجلن میں فرق ہے، کون بتائے گا؟ رجلن پاؤں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور رجلن مرد کو کہتے ہیں۔ عبداللہ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ خیریت سے؟ چلیں، بہت اچھا۔ جی آگے ہے جی، ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ تو کچھ مذکر کے جملے ہیں، کچھ مؤنث کے جملے ہیں، ٹھیک ہے؟ الفاظ، ہاں، کچھ الفاظ مذکر کے ہیں، کچھ الفاظ مؤنث کے ہیں، تو ان کے آگے جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بنائیں ذرا، کیسے بنائیں گے؟ وجہانی۔ جی مدثر صاحب، اچھی بات ہے، دو چہرے ہنستے مسکراتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، ہاں؟ فاروق صاحب، وجہن کا معنی آپ کو نہیں آتا؟ وجہن چہرے کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں جواب دے رہا۔ وجہان، اس کا جملہ بنائیں۔ ہاں، اللہ صاحب دیکھیں، آپ بیوٹیشین ہیں؟ اچھا، چلیں صحیح ہے۔ جی آسان سا ہے، ہاضانی وجہانی بنا لیں تو بھی ٹھیک ہے، مختصر سا، ٹھیک ہے؟ جمیلانی لکھ سکتے ہیں، جی۔ عبداللہ صاحب، جمال تو نظافت کے بعد ہی ہوتا ہے نا، ایسا نہیں ہے؟ ہاں، رأیت وجہانی جمیلانی۔ محمد طاہر صاحب، انتما وجہانی، یہ تو تم دو چہرے، کوئی کوئی بامانہ سا بنا ہے نا؟ ہوں جو اتنا گہرائی میں نہ جا سکے، ہاضانی وجہانی بنا لے کہ یہ دو چہرے ہیں، ٹھیک ہے؟ آسان سا یہ ہے۔ اچھا، آگے ہے جی انفانی۔ انفن ناک کو کہتے ہیں۔ فخر اللہ صاحب، سہیل صاحب، حاضہ کیوں آئے گا؟ ایک طرف سے آپ انفانی کہہ رہے ہیں تثنیہ کا، اور اس میں اشارہ آپ مذکر لے کر اس میں اشارہ آپ واحد کا لے کر آ رہے ہیں۔ امین صاحب، ہاتھ آنے کیوں ہے؟ ہاض آنے کیوں نہیں ہے؟ اچھا جی، ہاضانی انفانی کہہ لیں، آسان سا، ٹھیک ہے؟ اور فروخ صاحب نے کیا کہا؟ انفانی واسیتانی، ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے۔
انفانی جمیلتان بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مبسوطتانی کشادہ، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے جی. صداقت شاہ صاحب کوشش کیا کرنے جملہ بنانے کی نا. جی آگے ہے جی فمان، ٹھیک ہے. فمان، فمون سے ہے، فمون منہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو فمان دو منہ، ٹھیک ہے. جی بنائے جملہ. ہما فمان، وہ دو منہ، ٹھیک ہے. ہاں جی جمیلتانی، ٹھیک ہے جی. فمانی صغیرتانی، چھوٹے چھوٹے منہ. چلیں ٹھیک ہے. بطنانی کبیرتانی، صداقت شاہ صاحب. ہاں ٹھیک ہے. ہاں چائنیز کی بات کر رہے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں لیکن ایک جیسے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں زیادہ فرق واضح نہیں ہوتا. اچھا بطنانی کبیرانی، ٹھیک ہے. جی بطنانی کا باقی ساتھی بنائے. بطن پیٹ کو کہتے ہیں. فاروق صاحب ان کو ہم ایک جیسے لگتے ہیں، انہوں نے پھر کم کتابیں پڑھی ہوں گی. امین صاحب اب بطنانی متشابہات کہہ رہے ہیں، متشابہات کہاں ہے؟ اللہ کے بندے بطنانی آپ تثنیہ کا استعمال کر رہے ہیں. متشابہتانی یوں کہہ سکتے ہیں، متشابہانی کہیں گے پھر، ٹھیک ہے. بلکہ متشابہانی کہنے کی بجائے آپ کہیں، ٹھیک ہے متشابہانی کہہ لیں. ہم، فاروق خان صاحب کبیرتانی، ہاں اللہ خیر کرے. جی تو اچھا اس کے بعد ہے جی زہرانی. زہرانی جنتانی، زہرانی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندے یہ زہرتانی نہیں ہے، زہرانی ہے. زہر پشت کو کہتے ہیں. کمر، جی. عبداللہ صاحب آپ نے ترجمہ وہ سی بنایا جملہ بطنانی مملوعانی، ٹھیک ہے. ہاں آپ لوگ وہ پڑھیں گے اگلے سال نحو کی کتاب میں.
ظہرن، ظہرن لفظ ہے جی، ظہرن وا کے ساتھ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے پشت. سہیل صاحب ترجمہ سمجھ میں آ گیا آپ کو ظہر آنے کا؟ اچھا ٹھیک ہے. اعجاز احمد صاحب آپ نے ظہرن دوسرا لکھا تھا. ہم، سجاد اشرف صاحب ظہرانی فتحانی کھری کمرے. اچھا جی. جسمانی دو جسم ہے. ہاں جسم، جسمانی سمینانی یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. زہرانی ملبوسانی، ہاں اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. ٹھیک ہے جی. مستورانی بھی کہہ سکتے ہیں چھپی ہوئی. جسمانی کبیرانی، قوی جانی. فخر اللہ صاحب مضبوط آنی، یہ تو آپ نے اچھا کیا. میں نے بتایا تھا ہم پڑھتے رہے، اولا کا سال تھا فرسٹ ایئر کا، تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے یہ کیا تھا کلاس فیلو نے. اس نے کہا تھا کہ میں نے عربی میں پیپر حل کی ہے. تو استاد صاحب نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے اردو لکھ کر اوپر زبر زیر لگائی ہیں. ٹھیک ہے. تو فخر اللہ صاحب نے مضبوط آنے لکھا ہے جی. نور ولی خان صاحب طائرانی کہاں پر ہے؟ طائرانی تو ہے ہی نہیں. بہرحال اچھا ہے. حجرانی، ہاں کبیرانی دو بڑے پتھر. ٹھیک ہے. حجرانی ثقیلانی، جی بالکل صحیح ہے جی. ریحان بیگ صاحب حجرانی اسودانی، ٹھیک ہے اسود کالے کو کہتے ہیں. جی زبردست. ہما حجرانی وہ دو پتھر ہیں. ٹھیک ہے جی. بالکل صحیح ہے. اچھا جی اس کے بعد ہے جی جدرانی، جدرانی جدار آنی بلکہ جدار آنی دو دیواریں. ٹھیک ہے جداران. طویل آنی لمبی دیواریں. ٹھیک ہے. عبداللہ صاحب آپ مجھے کیا سنا رہے ہیں؟ جلستو علی الحجرانی. اچھا بالکل ٹھیک ہے. تو دو پتھروں کے اوپر چڑھنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ دو کشتیوں کے اوپر پاؤں رکھنے ہیں. اچھا اچھا لفظ ہی ایسا ہے. چلیں جملہ تو بن گیا نا. ٹھیک ہے. ہاں ہاں چلیں صحیح ہے. جدارانی ٹھیک ہو گیا جی. اچھا آگے جو ہے مؤنث کے الفاظ ہیں یدانی، یدانی. تو اس سے ہم نے جملہ بنانا ہے. کیسے بنائیں گے یدانی؟ اس کا معنی ہے دو ہاتھ. ٹھیک ہے. ہاں اتنا غصہ ہے عبداللہ صاحب آپ کو.
کس پہ اتنا غصہ ہے آپ کو؟ ضربت بیدانی، میں نے مارا دو ہاتھوں کے ساتھ. اچھا صرف جملہ بنایا، چلیں پھر تو ٹھیک ہے. نور ولی خان صاحب، زہرتانی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ زہرتانی آپ کو کہاں نظر آیا؟ آپ کوئی اور کتاب تو نہیں پڑھ رہے ہیں؟ شہریار صاحب، فعلت بیدانی، یہ بھی جملہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو آپ لوگ یہ نا اس کے ساتھ فعل لگا کر جملہ بنا رہے ہیں، تو مقصد جملہ بنانا ہے، جملے کے اندر اس لفظ کو استعمال کرنا، تو یہ بھی بالکل اچھی کوشش ہے آپ لوگوں کی. جی ہاں شوکت احمد صاحب، یدانی تو ٹھیک ہے. آپ جب آئندہ اس کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر نا با بھی استعمال ہوتا ہے ساتھ میں نا، بی ادانی. ٹھیک ہے، دو ہاتھوں کے ساتھ. جی اچھا جی، آگے اذنانی، ہاتھانی اذنانی، یہ دو ہاتھ ہیں، اذن کان کو کہتے ہیں جی. سمعت باذنانی، میں نے سنا دو کانوں کے ساتھ، جس کو عربی اردو میں کہتے ہیں ہمتن، گوش ہو کر سننا. ہاں چلیں صحیح ہے. جی آگے ہے جی کتیفانی. کتف کندھے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ہاں ٹھیک ہے، کتف کندھے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شولڈر. تو اس کا جملہ کیسے بنائے گا؟ ہما کتفانی، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ دو کندھے ہیں. یہ ہاتھ آنی کتفانی بھی کہہ سکتے ہیں، یہ دو کندھے ہیں، ٹھیک ہے. سجاد اشرف صاحب، اذنانی کا جملہ ٹھیک نہیں بنا رہے آپ. کتفانی، کتفانی کا معنی ہوتا ہے دو کندھے. عادل شاہ صاحب، جی ہاضا، ہاضانی، ہاتانی، ان کے ساتھ جملہ بنا تو وہ بالکل مختصر سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ لوگ آگے بڑھ چکے ہیں ماشاء اللہ، صرف ناول بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے آپ لوگ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی فعل لگا کر جملہ بناتے ہیں تو وہ اور زیادہ بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جی اور محمد عرفان عالم صاحب، انتا کتیفانی. ایک تو انتا کا لفظ آپ نے استعمال کیا، انتا ضمیر جو کہ واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے، کتیفان تثنیہ ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جملہ بھی کچھ سمجھ آنے والا نہیں ہے، انتا کتیفانے. تو آپ تھوڑا سا مہربانی کر کے تبدیل کر لیں اس کو. عرفان عالم صاحب کر سکتے ہیں؟ جی کتفانی قوی یعنی شہریار صاحب بہت اچھا جملہ بنایا. جی اذنان علی رأس، دو کان سر پر ہیں. جملہ تو ٹھیک ہوگا. جی اچھا آگے ہے جی فخذانی. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سمین، سمین سین میم یا نون، اس کا معنی ہوتا ہے موٹا، ٹھیک ہے. تو فخذانی، سمینانی، فخذ ران کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے.
آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ ڈرے ڈرے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں آج صحیح جواب ہی نہیں دے رہے ہیں سارے. اکلت فخذ البقرہ، گائے کی ران کھا لی. پکا کے کھائی تھی ویسے کھائی تھی؟ سجاد اشرف صاحب سمجھ آ رہی ہے، چلیں پھر ٹھیک ہے. جی اچھا، اس کے بعد ہے جی فخیزانی کے بعد رکبتانی. رکبتن یہ کہتے ہیں جی گھٹنے کو، ٹھیک ہے. نظیفتانی صاف ستھرے دو گھٹنے، ٹھیک ہے. ہما رکبتانی وہ دونوں گھٹنے ہیں، صحیح ہے. ہاتانی رکبتانی یہ دونوں گھٹنے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. ضربتو بے رکبتانی بنا ہے نا، بے رکبتن کیوں بناتے ہیں؟ میں نے مارا بے رکبتانی دو گھٹنوں کو، ٹھیک ہے. ہاں آپ نے بے رکبتن بنایا تو میں نے کہا کہ ایک کو مارنا تو دونوں کو مار لیں، ایک سے دو بھلے. ہاں ہوں سجاد اشرف صاحب، رکبتانی المانی، المانی کیا مطلب؟ ہاں جلستو برکبتینی، میں بیٹھا دو گھٹنوں کے ساتھ. بہت زبردست محمد شہریار صاحب، ماشاء اللہ. جی آگے ہے جی سیارتانی. سیارتن گاڑی کو کہتے ہیں نا. سیارتانی جدیدتانی دو نئی گاڑیاں ہیں، ماشاء اللہ، اچھی بات ہے. ہما سیارتانی وہ دو گاڑیاں. فخر اللہ صاحب عندی ہوگا، یہ شروع میں آپ نے اے استعمال کیا نا تو آئی استعمال کریں یا ای استعمال کر لیں. عندی سیارتانی میرے پاس دو گاڑیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اور برکت دے جی، آپ کے پاس دو گاڑیاں ہیں تو ٹھیک ہے جی. اچھا جی. محمد شہریار صاحب سیارتان فی البیت، ٹھیک ہے. عادل شاہ صاحب جلسنا ہم بیٹھے، یہاں پر بس سیارتان نہیں آئے گا، فس سیارتان آئے گا، ٹھیک ہے، دو گاڑیوں میں. سجاد اشرف صاحب آپ نے ساتھ میں کمپنی بھی بتا دی، صحیح ہے ماشاء اللہ، زبردست. جی ہاں ہاں مجھے سمجھ آ گیا تھا، نشان گاڑی کمپنی ہے. اچھا زہرتانی شجرتانی، ہما وردتانی، ہما زہرتانی، ٹھیک ہے. دو پھول جنت میں، جنت میں تو بے شمار پھول ہوں گے اللہ کے بندے. زہرتن پھول کو کہتے ہیں جی، اور زہرتانی دو پھول. ہاں زہرتانی جمیلتانی بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دو خوبصورت پھول. باغ کو جنت نہیں کہتے؟ کہہ سکتے ہیں جی، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ہاں زہرتانی فی الحدیقتی دو پھول
باغ میں. عمر شہریار صاحب بالکل صحیح. تو اس کا یوں بنے گا نا، الحسن والحسین زہرتان فی الجنہ. اعطیت ہدیتن الزہرتان. عبداللہ صاحب اعطیت ہے یا اعطیت ہے؟ اچھا آپ نے دی ہے. اللہ معاف کرے، کن کاموں میں پڑ گئے ہیں آپ؟ اچھا جی، پھر آپ کے ابو سے بات کرنی پڑے گی مجھے. جی چلیں جی، یہ سوالات آپ کو سمجھ آ گئے؟ عبداللہ صاحب یہ تو آپ نے خود نہیں بتایا نا، چھپایا ہے. میں کہہ سکتا ہوں؟ آپ نہیں کہتے تو میں کیسے کہوں؟ ہوں؟ آپ لوگوں کی کلاس میں شروع میں آئے تھے حافظ سبحان صاحب، وہ پھر نہیں آئے بعد میں کلاس میں. چلیں آپ لوگ آگے سبق دیکھ لیں. اس کے اندر جو ہے کچھ مزید قواعد جو ہم نے پڑھے تھے نا، وہی بتائے گئے ہیں. قاعدہ نمبر 1 ہے نحنو، یہ متکلم کی ضمیر ہے، اس میں تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب برابر ہیں. یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا. انتما تثنیہ حاضر کی ضمیر ہے، مخاطب کی ضمیر ہے، چاہے وہ مذکر ہوں یا مؤنث. مطلب انتما تثنیہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تثنیہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آگے ہے جی ہما. ہما جو ہے تثنیہ غائب کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، مذکر کے لیے بھی یہی استعمال ہوتی ہے ضمیر، اور مؤنث کے لیے بھی یہی ضمیر استعمال ہوتی ہے. جی آگے دیکھیں. آگے بتا رہے ہیں کہ اگر دو مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو تو دونوں کے درمیان واو لگا کر الگ الگ بولا جائے. اگر دو مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو تو دونوں کی طرف واو لگا کر الگ الگ بولا جائے. جیسا کہ ہاسان خالد و محمود، یہ دو خالد اور محمود ہیں. ہاتانی فاطمہ و زینب، یہ دو فاطمہ اور زینب ہیں. ٹھیک ہے، تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے، دو چیزوں کے بارے میں بتانا ہے تو درمیان میں واو لگا کر جملہ بنا سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے تنبیہ. جسم کے جو اعضاء ایک ایک ہیں، مثال کے طور پر سر ایک ہوتا ہے، ناک ایک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، رأس انفن وغیرہ، یہ عام طور پر مذکر استعمال ہوتے ہیں. جسم کے جو اعضاء ایک ایک ہیں، سنگل ہیں، ٹھیک ہے، وہ عام طور پر مذکر استعمال ہوتے ہیں. اور جو اعضاء دو دو ہیں، جیسا کہ آنکھ ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ ہے، وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. چاہے پھر لفظ میں گولتا وغیرہ جو کہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے وہ نہ بھی ہو، پھر بھی وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عین یہ مؤنث سمائی ہے، مؤنث سمائی، ٹھیک ہے. بظاہر اس میں مؤنث کی علامت نہیں ہے، پھر بھی یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک قاعدہ ہے عربی گرامر کا کہ جسم کے وہ اعضاء جو ایک ایک ہیں، سنگل سنگل ہیں، وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں. اور جو جسم کے اعضاء ڈبل ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ دو آنکھیں، دو کان، ٹھیک ہے، تو وہ اعضاء جو ہیں وہ جب ان کو ہم لفظوں میں استعمال کرتے ہیں تو وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بظاہر اگر ان میں مؤنث کی علامت گولتا وغیرہ نہ بھی ہو، پھر بھی وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں.
یہ بات یاد رہے گی سب کو؟ چلیں آپ لوگ آگے دیکھ لیں الفاظ کے معنی. نحنو اس کا معنی ہے ہم، انتما تم دونوں، ہما وہ دونوں، واو اور کے معنی میں استعمال ہوتی، اور زہرتن پھول، قلب دل، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، اور سنن دانت کو کہتے ہیں، سنن دانت کو کہتے ہیں. آگے جو ہے آپ لوگوں کا سبق ہے جی الدرس الثانی عشر الاملاء. 12واں سبق ہے. اس میں شروع میں کچھ مفرد الفاظ دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آگے الجمل جملے دیے ہوئے ہیں، آسان سے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں. محمد طاہر صاحب سبق زیادہ نہیں ہے، دیکھیں یہ ابھی 5 منٹ کے بعد آپ کو چھوڑ دیتا ہوں میں. یہ آپ نے پڑھا ہوا بھی ہے، دیکھیں یہ سارا پڑھا ہوا ہے. محمد طاہر صاحب ہم نے سلیبس بھی پورا کرنا ہے نا، یہ بھی دیکھیں. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اب دو دو اسباق پڑھایا کروں، ٹھیک ہے، تو پھر جا کے ہمارا سلیبس پورا ہوگا. اور یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں آپ نے، بالکل آسان سا ہے، پڑھا ہوا ہے آپ نے سارا. کل سے کریں گے، کل تو کلاس ہی نہیں ہوگی. شکیل احمد، آپ اچھے آدمی ہیں، آپ پہلے کہاں تھے؟ شکیل احمد صاحب، ہم کہاں تک پڑھیں گے؟ ہم پڑھیں گے جی آدھے اسباق تو ہم نے پڑھنے ہیں، جس کے اس کے ٹوٹل جتنے بھی اسباق بن رہے ہیں نا ان میں سے آدھے ہم نے پڑھنے ہیں مڈ تک. سجاد اشرف صاحب، اگر سمجھ نہ آئے تو نیکسٹ میں ریپیٹ کر لیں گے. اوہو، آج تیر صاحب کی بات مان لیتے ہیں، تو آپ لوگ کیا کریں گے تیر صاحب کی بات مان کر؟ شکیل صاحب آپ کا اکتوبر میں ایگزام ہے مڈ ٹرم کا. تیر صاحب آپ نے ان سب کو کچھ کھلایا ہے؟ ہاں ہاں، محبتیں کھلائی ہیں. اللہ کے بندے ہمیں بھی دیں، ہم بھی کھلائیں لوگوں کو، ہمیں تو زہر کھلانا پڑ رہا ہے. نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اچھے طالب علم ہے، وہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. سہیل صاحب 75 اسباق ٹوٹل ہیں، تو 75 میں سے 40 تو کم از کم ہونے چاہیے. تو ابھی تک تو 12واں سبق آج ہم شروع کر رہے تھے، تو ہم کتنا پیچھے ہیں پھر؟ آپ ہیں کہ پڑھنے نہیں دیتے. مڈ تک 40 میں کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہمت دی تو، اور آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو. آپ لوگ تو ابھی سے ہاتھ باندھے بیٹھے ہیں. طاہر صاحب ہو جائیں گے؟ چلیں طاہر صاحب نے کہہ دیا تو پھر ٹھیک ہے.
سہیل صاحب 10 پیریڈ رہ گئے ہیں، تو 10 کے اندر ہم کتنا کتنا پڑھیں تو 40 تک پہنچ سکتے ہیں؟ 3 اسباق پڑھ لیں پھر پہنچ سکتے ہیں۔ ہاں 3 تک۔ تو آپ لوگوں نے پھر مجھے روکنا نہیں ہے کہ جی ابھی آپ نہ پڑھائیں، ٹھیک ہے؟ چلے آج میں چھوڑ رہا ہوں آپ سب کو۔